لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. مقامه قاب وقوسين أو أدنى. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لإصلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأسيرها بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلى الله عليه وسلم. اس اشرے کا عنوان کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، اس ناحیت سے آج اس مجلس کی دوسری نشست ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کل میں نے بتایا تھا حضرات کو کہ آپ نے فرمایا جگہ جگہ آپ نے خطبے دیے، جگہ جگہ جب آپ نے ہر باتوں کو کہا تو اس میں سے کچھ باتیں جو راوی نے منقول کیا، راوی نے لکھا، وہ باتیں ہم تک پہنچی، جس میں سے سب سے مشہور یہ حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کہ انی لم اخرج اشعا ولا بطرا، کہ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ فساد پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں نہ ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر جا کیوں رہا ہوں؟ بل خرجت لإصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کے دین کو بچایا جا سکے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام کو یہیں پر تمام نہیں کیا، بلکہ کہا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ میرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ نہ سوچو کہ میں نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے الگ ہٹ کر جا رہا ہوں یا اپنے بابا علی مرتضیٰ کے راستے سے الگ ہٹ کر جا رہا ہوں، بلکہ ایسا نہیں ہے. جو میرے نانا کا راستہ تھا اسی راستے پر میں نکلا ہوں، جو میرے بابا کا راستہ تھا اسی راستے پر میں نکلا ہوں.
تو امام حسین علیہ السلام کہ کل شروعاتی گفتگو میں نے آپ حضرات کو بکا کی تعریف بتائی تھی، اور آج امام حسین علیہ السلام نکلے کیوں، مدینے سے نکلے کیوں؟ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، بہت غور سے سننا، میں زیادہ دیر تک نہیں پڑھتا ہوں، صرف اسی لیے تاکہ جتنی دیر تک سنو، جتنی دیر تک بیٹھے رہو، غور سے سنتے رہو اور میں آپ تک کچھ بات پہنچاتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے؟ وجہ کیا تھی مدینے سے نکلنے کی؟ اچھا خاصا تو رہ رہے تھے مدینے میں، پھر نکلے جب معاویہ کا انتقال ہو گیا، شام میں خبر آئی کہ معاویہ مر گیا ہے اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے، یعنی حکومت کی باغ ڈور یزید نے سنبھال لیا ہے۔ تو آپ حضرات برابر سنا کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، غرض کے جتنے بھی احکام الہیہ کی مخالفت ہو سکتی تھی وہ سب کچھ یزید کرتا تھا، یہاں تک کہ محارم، خالہ، پھوپھی، ایسے افراد سے شادی کرتا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ اگر دین آپ کے گھرانے سے چلا ہے تو آپ بیٹھ کر آرام سے دیکھیں گے اس کا جو دل چاہے کر لے، یا پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اس کے مقابلے کر جائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ لے کر دین کو آئے تھے نا، اسلام کو لے کر آئے تھے، قرآن نازل ہوا، اور اگر اسی کو پامال کیا جا رہا ہے، بھائی ہمارے دین میں ہے نا صاف صاف کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، غرض کے قرآن مجید میں ساری چیزیں جو بتا دی گئی ہیں کہ یہ منع ہے، یہ منع ہے، وہ ساری چیزوں پر اگر عمل ہو رہا تھا تو پھر کون اٹھے گا؟ ایسے موقع پر وہی اٹھے گا جو اس کا وارث ہوگا، اور وارث اس وقت حسین ابن علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اٹھتا نا۔ اور جب دیکھا ان لوگوں میں آپس میں بات طے ہوئی کہ حسین ابن علی ہیں جو اٹھ سکتے ہیں، لہذا ایسا کرو کہ ان سے بیعت پہلے حاصل کرو، اور جو ممکن ہو اس کے بدلے میں، اگر وہ چاہیں تو ان کو مدینہ حوالے کر دیا جائے، اگر وہ چاہے تو ان کو کوفہ حوالے کر دیا جائے، لیکن ان سے کہیں بس خاموش بیٹھیں، ان کے لیے تحفے تحائف ہم بیچتے رہیں گے، بس خاموش بیٹھیں اور کچھ نہ کریں۔ کیا ہوا؟ مسجد میں تشریف فرما تھے امام حسین علیہ السلام، اور ایک شخص آیا، آ کے مولا کے کان میں کہہ رہا کچھ، جیسے ہی وہ گیا فوراً ادھر جناب عباس کھڑے تھے، جناب علی اکبر کھڑے تھے، قاسم کھڑے تھے، سب کے سب بنی ہاشم کے افراد کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کون آیا اور آپ کے کان میں کہہ کر کے آ گیا؟ جانتے تھے کیا کون آیا ہے؟ پوچھا یہ کان میں آپ کے کہہ کے کیا گیا ہے؟ کہا ولید نے دربار میں بلا بھیجا ہے، ولید نے دربار میں بلا بھیجا ہے۔ اب بنی ہاشم کے گھرانے کے جوانوں کا خون جوش مارنے لگا اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ کہا اس کی یہ مجال کہ آقا آپ کو بلا بھیجے؟ لیکن آقا مصلحت کو سمجھتے تھے، کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام چلے۔ اب بنی ہاشم نے کہا مولا ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، بہت غور سے سنیے گا میرے نوجوانوں۔ امام حسین علیہ السلام کیوں مدینے سے نکلے، کیوں واقعہ کربلا پیش آیا، بہت غور سے سنیے گا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب چلے ولید کے دربار کے لیے، کیونکہ ولید کون تھا؟ یزید کا یہاں نائب بنا کر مدینے میں بیٹھالا گیا تھا اس کو، اور آپ نکلے یہاں سے، آپ کے ساتھ 18 بنی ہاشم۔ مولا ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے اگر چل رہے ہو میرے ساتھ تو تم لوگ سب کے سب باہر کھڑے رہنا، اندر نہیں آنا۔ کہا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدتمیزی کرے؟ کہا جب میری آواز بلند ہو تو تم سب کے سب اندر داخل ہو جاؤ۔ اب امام حسین علیہ السلام یزید کے ولید کے دربار میں پہنچے، بنی ہاشم باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اندر پہنچے تو دیکھا مروان بھی موجود ہے۔
مروان بھی موجود ہے. یہ مروان کون ہے؟ میں آپ کو صرف اتنا سا ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ فدا جو شہزادی کو رسول اللہ کے بعد نہیں دیا گیا، اور کیا کہہ کے نہیں دیا گیا؟ کہا نبی کوئی نہ وارث کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اور نہ وہ وراثت میں جاتی ہے، بلکہ سب بیت المال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے قانون بنایا تھا تو اس قانون پر عمل ہونا چاہیے تھا، پھر وراثت میں نہیں آنا چاہیے تھا. جبکہ رسول اسلام نے باقاعدہ اس کو ہدیہ کیا تھا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس کے لیے خود شہزادی دربار میں گئی تھی طلب کرنے کے لیے. سارا کا سارا جتنا بھی مسلمان ہے اس بات کو اقرار کرتا ہے کہ شہزادی معصومہ تھی. حسن اور حسین امام تھے، رسول کے نواسے تھے، معصوم تھے. اور جب یہ پہنچے دربار میں اپنا حق لینے کے لیے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی گواہ لے آئیں. کہا میرے گواہ حسن اور حسین ہیں. کہا ان کی گواہی قابل قبول نہیں، بچے ہیں. اور اس کے بعد کہا یہ میرے شوہر ہیں. کہا ان کی بھی گواہی قابل قبول نہیں، آپ کے شوہر ہیں تو آپ ہی کی طرف سے بولیں گے. اللہ اکبر. یہ معصوم گھرانہ. غدیر کے اوپر ابھی میں پڑھ کے گیا ہوں، آپ نے سنا ہوگا. ابھی غدیر دور نہیں گیا تھا اور اتنا زیادہ ظلم بڑھ چکا تھا. تو کیا ہوا تھا نتیجے میں؟ نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ شہزادی کو وہ حق نہیں دیا گیا اور اس پر قبضہ کر دیا. اب وہی حق مروان کو وراثت میں ملا اور اس کے بچوں کو. اللہ اکبر. یہ کم مظلومیت ہے نبی علیہ السلام کی. ایک صلوات پڑھیں محمد اب حضرات چپکے سے بیٹھے رہیں، شور نہ کریں، بچوں سے گزارش ہے. تو یہ وہی مروان ہے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ولید نے کہا، مولا نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کہا دیکھو معاویہ مارا گیا، یزید تخت خلافت پر حاکم بن گیا ہے اور اس نے بیعت کے لیے آپ کو پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیعت حسین ابن علی سے لے جائے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، بیعت لینی ہے تو ایسا کرنا کل دن میں کوئی ٹائم رکھ دو اور وہ دن میں بلانا اور میں بھی سب لوگوں کو دعوت دوں گا، سب لوگ آئیں گے اور ان کے سامنے بیعت کی بات ہوگی. مقصد حسین ابن علی کا یہ تھا کہ ابھی رات ہے، اکیلے میں کیا بات کی جائے. جب پورے مدینے کو اکٹھا کر لیں گے تب ہم بتائیں گے کہ ہمیں بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. لیکن جیسے ہی یہ کہا ولید مان گیا. لیکن یہ مروان خبیث بیٹھا ہوا تھا بغل میں. اس نے فوراً کہا ایسا کرو ولید کہ ابھی ایسے نہ جانے دو ان کو، یہ بڑے موقع سے ہاتھ آئے ہیں، یا تو ان سے ابھی بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کر دو. بس امام حسین علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور بلند آواز میں کہا دائی ابن دائی تیری مجال کہ تو حسین ابن علی کا سر قلم کرنے کی بات کر. بس اتنا آواز کا بلند ہونا تھا کہ 18 بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کر دربار کے اندر داخل ہو گئے. اب جب ولید نے دیکھا، مروان نے دیکھا، تھر 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 کانپنے لگے کہ اب تو میرا کام ہو گیا. لیکن امام حسین نے اشارہ کیا نہیں، عباس ابھی کربلا نہیں ہے. عباس کو جگہ جگہ یہی کہہ کے تو روکا گیا ہے ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی کربلا نہیں ہے. اسی کے لیے تو گریا کہتے ہیں ہم لوگ کہ عباس کی تمنا نہ پوری ہو پائی. اور اس کے بعد دربار سے آپ چلے گئے. اب آنے کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کے پاس ابن عباس آئے. آنے کے بعد آپ کو رائے دیا مولا آپ نہ جائیے، کہیں نہ جائیے مولا، اس لیے کہ بہت حالات خراب ہیں، آپ جائیں گے تو جانے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا. مولا سنتے رہے اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، جو منشاء الہی ہوگا وہی انجام دیں گے. اس کے بعد آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ آئے آپ کے پاس اور آنے کے بعد
انہوں نے بھی یہی بات کو کہا. بس میں اپنی بات کو بہت جلدی سے تمام کر دوں گا لیکن بس آپ لوگ سنتے رہیں. محمد حنفیہ آئے امام حسین کے بھائی سے. آنے کے بعد کہنے لگے مولا آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ نہ جائیے. کہا بھائی آپ میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے آپ نے مشورہ دیا ہے, بھائی کے ناطے مشورہ دیا ہے تو میں اس مسئلے پر سوچوں. اس کے بعد آپ رات کے گوشے میں اٹھے اور سیدھا نانا کی مزار پہ چلے گئے. اور جانے کے بعد آپ نے بہت گریا کیا, اور گریا کرنے کے بعد نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنا شروع کیا اور کہا بارے رہا میں تیرے رسول کا نواسا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی, روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھ لگ گئی. ہم جیسے عام آدمیوں کا خواب دیکھنا اور ہوتا ہے, معصوم کا خواب دیکھنا اور ہوتا ہے. یاد رکھیں ابھی بقرعید گزری ہے نا, کیا ہے قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, خواب دیکھا تھا نا. اور صبح اٹھے تھے کہ معصوم کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے, معصوم کا خواب وہی الہام ہوتا ہے, وہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا تھا, تو اس وقت بیٹے نے کیا کہا تھا بابا جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ انجام دیجئے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام سو گئے, اور سونے کے بعد خواب میں نانا آئے, اور نانا نے آ کر پوری تفصیلات کو بیان کیا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے, تمہاری ذمہ داری کیا ہے. صبح اٹھ کے سامان سفر تیار کرنا شروع کر دیا. اب جب پتا چلا تو محمد حنفیہ آئے, کہنے لگے بھائی آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے, آپ نے مجھ سے کہا تھا, ہم نے آپ سے بات کیا تھا. کہا ہاں کہا تھا, لیکن جب میں رات میں اپنے نانا کی قبر پر گیا اور دعا کر کے لیٹ کر سو گیا تو نانا نے مجھے حکم دیا ہے حسین اب یہ دین تمہارے خون کے بنا نہیں ہو سکتا, اب یہ خون کے بغیر بچ نہیں سکتا ہے, یہ دین تم کو جانا ہی پڑے گا. کہا مولا آپ اگر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ان عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے. کہا نہیں, نانا نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ, اس لیے کہ یہ سبایا بنائی جائیں گی تبھی یہ دین بچ سکتا ہے. کہا ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤ. کہا نہیں, بچوں کا بھی نانا نے حکم دیا ہے. نتیجے میں عبداللہ آ گئے. آنے کے بعد کہنے لگے بھائی اگر کہیں تو میں مکے کے حاکم سے امان نامہ لا کر آپ کو دے دوں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ رک جائیں, آپ نہ جائیں. لیکن ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ دین میرے جائے بغیر نہیں بچ سکتا. اگر یہ حسین مدینے میں بھی رکے گا تب بھی ذبح کر دیا جائے گا, مدینے سے باہر قدم نکالے گا تب بھی ذبح کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد حسین ابن علی نے تیاری کرنا شروع کر دیا, اور تیاری کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں, منع کرتے ہیں. دیکھیے ہر جگہ چاہنے والے ہوتے ہیں نا, ایسے کچھ ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ہم چاہتے بہت ہیں لیکن آپ کو ہم مانتے نہیں. یہی تو تھا. کچھ ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے کہا نہیں مولا ہم آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے, آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے. عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا تھا, مولا اگر آپ نہیں بات کو مان رہے ہیں تو پھر جائیے, آپ قتل کر دیے جائیں گے, آپ شہید کر دیے جائیں گے. محبت میں کہہ رہے تھے, لیکن یہ محبت معرفت والی محبت نہیں تھی. وہی جس طریقے سے آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد غیر مذہب کے آتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں, آپ خوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے وہ محبت میں یہ عمل انجام دیتے ہیں لیکن معرفت میں یہ عمل انجام نہیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے اب ایک مرتبہ میں اپنی بات کو تمام کر چکا. مولا نے سامان سفر کو تیار کیا اور اس کے بعد رخصت ہونے کے لیے نانی ام سلمہ کے پاس گئے. اور نانی ام سلمہ کے پاس جب آئے رخصت ہونے کے لیے تو کہا نانی میں جا رہا ہوں, اب یہ آپ کا حسین کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا,
नानी उम्मे सलमा गिरिया करने लगी, कहा हाँ तुम्हारे नाना ने मुझे इस बात की खबर दिया था, बल्कि कुछ मिट्टी उठा कर दिया था और वो शीशी में रख दिया था। कहा ये मिट्टी जब तक मिट्टी रहे समझना हुसैन इस दुनिया में है, जिस दिन ये खून बन जाए समझना हुसैन दुनिया में नहीं रहा। कहा नानी क्या वो जगह देखना चाहती हैं जहां आपका ये हुसैन शहीद किया जाएगा? कहा बेटा क्यों नहीं देखना चाहते? एक मर्तबा अंगूठे इमामत से इशारा किया, वो जमीन ऊपर उठ कर आ गई कि जहां पर मौला हुसैन को कत्ल किया गया। कहा नानी देख रही है वो जगह जहां पर ये आपका लाल हुसैन ज़बह किया जाएगा, ये वो मकाम है जहां पर अली अकबर ज़बह किए जाएंगे, ये वो मकाम है जहां पर कासिम के लाशों के टुकड़े इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके बाद आने के बाद बैठ गए। एक एक बीबी आती है, हमारी में सवार होती है। एक मर्तबा एक बीबी आती है, एक नौजवान उठता है, उठने के बाद जाकर बाजू पकड़ता है, बाजू पकड़ के हमारी में सवार करता है। सवाल किया ये कौन है? कहा ये बेवय हसन है, ये कासिम है जो अपनी माँ को सवार कर रहा है, ये अली अकबर है जो अपनी माँ को सवार कर रहा है। बस एक मर्तबा बीबी आती गई, एक मर्तबा देखा कि एक बीबी ऐसी आई कि जिसमें मौला हुसैन भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और सबके सब बढ़कर आगे गए। जनाब अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े, किसी ने शाना पकड़ा, किसी ने आबा संभाली और उसके बाद उस बीबी को सवार कर दिया। जानते हैं ये कौन बीबी थी? ये हुसैन इब्ने अली की बहन ज़ैनब थी। मैं कहूंगा एक वक्त वो भी आएगा कि आज तुम्हें इस तरीके से सवार किया जा रहा है, लेकिन हाँ एक वक्त आएगा जब आप आवाज देती रहेगी, ए मेरे शेरों, जब मदीने से चले थे तो मुझे इतने बावकार तरीके से सवार कराया था, अब कहाँ चले गए? हजरुकुम अलल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता है। चंद कदम आगे बढ़ा था कि एक मर्तबा जनाब अब्बास आगे बढ़े, मौला रुक जाइए। कहा अभी तो चंद ही कदम आगे बढ़े हैं, रोकने का सबब क्या है? कहा सामने देखिए। जब देखा तो बेटी सुगरा थी जो चली आ रही थी। ए बाबा महलन महला अजरुकुम अलल्लाह, ए बाबा महलन महला, ए बाबा रुक जाइए। एक मरतबा मौला हुसैन घोड़े से उतरे, बेटी सुगरा के करीब आए। कहा हे बाबा बस एक मरतबा अपने असगर को गोद में लेना चाहती हो। अजरुकुम अलल्लाह, असगर को गोद में लिया। अब असगर कुछ देर तक तो सुगरा के हाथों पर थे। मौला हुसैन कहने लगे कि अब्बास देर हो रही है, अब हम लोगों को चलना भी है, लिहाजा असगर को लो। कहा नहीं मैं असगर को ऐसे ना दूंगी, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अगर असगर चले जाते हैं तो असगर को आप ले लीजिएगा, वरना मैं असगर को नहीं दूंगी। एक मरतबा अब्बास हाथ बढ़ाते हैं लेकिन असगर को ही नहीं रहे, बहन के सीने से चिपके हुए हैं। बस एक मरतबा मौला हुसैन आगे बढ़े, कान में कुछ कहा। एक मरतबा उमर के आपके हाथों पर आ गए। अरे मैं कहूंगा कुछ और नहीं कहा होगा, बस इतना कहा होगा कि असगर क्या तुम्हारा नाम शहीदों में नहीं है? नहीं शहीद होना चाहते हो? असगर उम्मत कर आ गए। अब ये काफिला आगे बढ़ता है। अजरुकुम अलल्लाह, आज 2 मुहर्रम है ना, आज ये काफिला वारिद करबला हुआ। तारीख बताती है कि हुसैन इब्ने अली जिस वक्त करबला के मकाम पर पहुंचे हैं, घोड़े पर घोड़े बदल रहे हैं, छोटे घोड़े तकरीबन बदले हैं, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। वहां के कुछ लोगों को बुलाया,
کہا یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے بتایا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے بتایا غازریہ کہتے ہیں، غرض کے اس کے بہت سارے نام بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اللہ اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ اگر کسی نے کہا ہاں مولا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا کہ حسین ابن علی نے کہا یہی وہ جگہ ہے خدا کی قسم کہ یہاں میرا اکبر شہید کیا جائے گا، یہاں میرا اصغر شہید کیا جائے گا، یہ وہ گوشہ ہے جہاں پر میں حسین ابن علی 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جاؤں گا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائہ تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔